کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں ہم 24واں پارہ کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 24ویں پارہ میں کل رکوع 19 ہیں اور 175 آیات ہیں۔ 24ویں پارہ کا آغاز فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، اور اس شخص سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جو سچی بات کو جھٹلا دے کہ جبکہ وہ سچی بات اس کے پاس آ گئی۔ اور کیا جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے نہیں ہے؟ یقیناً جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، اور وصدق به، اور وہ شخص جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ دونوں متقین میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین کرام نے 2 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ تمام وہ شخصیات جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کی اور قرآن پاک کی تصدیق کی، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور واپس آیا ہوں، تو بہت سارے مسلمان جنہوں نے ابھی تازہ اسلام قبول کیا تھا وہ تذبذب کا شکار ہو گئے، اور کفار نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب پروپیگنڈا کیا۔ بالآخر ابو جہل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے در اقدس پر کھڑائی اور آپ کو کہا کہ اگر کہے کہ میں رات میں مکہ سے بیت المقدس کیا اور واپس آ گیا، کیا اسے تسلیم کر لو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، جواب دیا۔ بالآخر اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اسلام کے ایک مضبوط ستون کو میں نے آج حقیقت سے ہٹا لیا، رائے حق سے ہٹا لیا، سے ہٹا لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رفاقت سے ہٹا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس خوشی کو سمجھ نہ سکے، تو بالآخر ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری کہ وہ شخص جو حق اور سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اکبر ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں رب العالمین نے پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے عبد خاص کو؟ اور وہ اگر تجھے ڈراتے ہیں، اگر وہ تجھے خوف دلاتے ہیں، اگر وہ تجھے دھمکیاں دیتے ہیں، اگر وہ تجھے ہراساں کرتے ہیں، تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، اللہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند سے زمین کو خوبصورت بنایا، جس نے بحر و بر پیدا کیے، جس نے پہاڑ پیدا کیے۔ اس قادر، اس قوت والے، اس غالب اللہ کا تمہارے ساتھ ہے، تو تم ان کی باتوں سے خوف زدہ نہ ہوا کرو۔ اور پھر بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اپنی جگہ اپنے پروگرام کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق مشغول رہیں، اور مجھے اپنے پروگرام کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق
اپنے جگہ پر کام کرنے دو، نتائج بتائیں گے کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ یہ بحث قبل از وقت ہوگی کہ میں کہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور تم کہو کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ بحث چھوڑ دو، اپنے اپنے پروگرام کے مطابق مشغول ہو جاؤ، وقت دیکھے گا، نتائج جب سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا پروگرام صحیح تھا اور کون غلط پر تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ رب العالمین جانوں کو قبض کر لیتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، اور کچھ جانوں کا قبض کر لیتا ہے جب نیند میں ہوتے ہیں۔ جب وہ نیند میں روح قبض کرتا ہے تو اگر نیند کی حالت میں اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو اسے اللہ بیداری کے وقت اس کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ نیند کے وقت کے دوران ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے سویا رہتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ دعا مانگا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وجعلنا من المسلمین۔ تو اس اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرما دی، اور اس کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ گویا قرآنی فلسفہ کے حیات کے مطابق جو نیند ہے وہ بھی موت ہے، اور اس سے بیدار ہونے پر انسان اللہ کا شکر کرے کہ رب العالمین نے اسے ایک دفعہ پھر نیک کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو اللہ نے وقت عطا فرما دیا۔ اور اس ربع میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور گناہگار بندوں سے ارشاد فرمایا، انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنا دیں، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان میرے بندوں سے کہہ دو۔ ناظرین کرام، قرآن پاک پڑھنے والے، سمجھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ رب العالمین نے نماز پڑھنے والوں کو عبادی نہیں کہا کہ اے میرے بندو، روزہ رکھنے والوں کو نہیں کہا کہ اے میرے بندو، حج کرنے والوں کو نہیں کہا کہ اے میرے بندو، زکوٰۃ دینے والوں کو نہیں کہا اے میرے بندو، لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا ان کو رب نے اے میرے بندو کہہ کر اپنی طرف بلایا، کیونکہ فطرت کی بات ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، جھجکتا ہے ملنے سے، ملاقات کرنے سے، سامنے آنے سے، سامنے بیٹھنے سے۔ تو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ کہا اے میرے بندو، تو گویا اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے دل سے خوف ختم کرنا چاہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ تم بغاوت پر اتر آؤ، اس کا یہ نہیں مطلب کہ تم مجھ سے دور بھاگ جاؤ، اس کا یہ نہیں مطلب کہ تم سرکشی اختیار کر لو، اس لیے کہ مجھ سے گناہ کرنے کے بعد بھاگنے والوں یہ ذہن میں رکھ لو کہ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، اس لیے راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ توبہ کا راستہ ہے۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں اور آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، اگر وہ نادم رکھ کر چند آنسو بہا دے اور رب سے دعا کرے تو رب العالمین اس کے چند آنسوؤں کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں رب العالمین نے اسی پہلے ربع میں ارشاد فرمایا وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم زمین